آپ نے ذکر کیا ترکی کا اور چائنا کا، تو اس حوالے سے جو انڈین میڈیا جو ہے وہ ترکی کے بارے میں نہ صرف یہ کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے بلکہ نفرت پھیلا رہا ہے، اور کس طریقے سے نفرت پھیلا رہا ہے میں چاہتا ہوں ذرا آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ترکی کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ It's a deadly alliance driven by religion and armed with drones between Turkey and Pakistan about Recep Tayyip Erdogan's messianic dream of leading the Muslim world and Pakistan's ambition to ride that dream with its own neo-Mughal fantasy. Today, Erdogan doesn't just want to be Turkey's president. He wants to be the caliph, the leader of the Ummah. What we're witnessing isn't just a bilateral meeting. It's the consolidation of a pan-Islamist alliance. جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ترکی جو ہے پاکستان کی سپورٹ کر رہا ہے اس لیے کہ پاکستان ہمیشہ ٹرکش سائپرس کے مسئلے پہ ترکی کو سپورٹ کرتا ہے، جس سے یونان ناراض ہوتا ہے، اور اگر ترکی جو ہے وہ اگر کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کو سپورٹ کرے، یہ بات ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے؟ دیکھیے، ترکی یا سعودی عرب یا امارات یا ہمارے دیگر دوست ممالک جو ہیں بالخصوص آذربائیجان، یہ تمام ممالک، ایران، اس طرح بے شمار ممالک ہیں، بہت سے ملکوں کے نام رہ جائیں گے، مجھے میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کا نام رہ گیا۔ دیکھیں، ان کی تو بات سمجھ آ گئی، آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ان نے ہم کو سپورٹ کیا، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ایسا ہے نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اتنے سالوں کے بعد امریکہ کو کیا سوجی؟ یہ جو ان کے صدر نے جب سے جنگ بند ہوئی ہے 9 یا 10 مرتبہ کشمیر کا نام لے کے یہ کہا ہے کہ میں نے صلح کروائی ہے اور مجھے ان کا فون آیا تھا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری گفتگو کہاں سے آ رہی ہے؟ آج تک پاکستان کی جتنی بھی جنگیں یا سکرمشز ہوئی ہیں، ہر مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ویسٹ سارا جا کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس مرتبہ ہوا تو یہ تو بات سمجھ آتی کہ ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو دل کے قریب ہیں، چاہے آپ ٹرانزیکشنل ویو لے لیں کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ان نے ہمیں، چاہے آپ اس کا ثقافتی، ہمارا جو ان سے بھائی چارہ ہے، جو نسلوں کا صدیوں کا ساتھ ہے، یا مسلمان ہونے کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، جو چاہے پہلو لے لیں، یہ ویسٹ کو کیا بنی؟ کون سا ویسٹ کا ملک ہے جو اس وقت بھارت کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہ تمام ممالک کیوں کہہ رہے ہیں یکلخت کہ جناب یہ تو بھارت نے حملہ کیا، یہ تو بھارت نے جارحیت کی ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے، جب انہوں نے ہم پہ الزام لگایا تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہم سے ثبوت لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کے ثبوت تو ہم نہیں مانتے، آپ کا ثبوت کیا ثبوت ہے؟ ہم نے کہا چلیں ایسے کریں، آپ ایک یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ جو ہے اس کو چوز کر لیں، ہم اس کو آپ ثبوت دے دیں، ہم جواب دے دیتے۔ ہم سے جواب نہ دیا گیا تو آپ سمجھیں گے ملزم ہے، چلے مجرم نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کیا بات، دھتکار دیا یونائٹڈ نیشنز کو بھی۔ ہم نے کہا اچھا چلیے چھوڑیے، ایسا کریے کوئی ممالک ڈھونڈ لیں ایک دو اور ان کو دے دیں آپ شواہد، تو ان سے بات کر لیتے ہیں سارے دونوں بیٹھ کے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات، ہم تو جنگ کریں گے۔ ارے بھائی، ہم نے کہا بات کریں گے، آپ نے کہا جنگ کریں گے، ہم نے کہا آ جائے یار کر لے جنگ، خوشی پوری کر لے، کر لی جنگ، خفت اٹھانی پڑی۔ آپ مودی کے بیانات چلا رہے تھے تو آپ کو غصہ چڑھ رہا تھا، مجھے ترس آ رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ بیچارہ اور کیا کرے۔ آپ کہتے تو یہ بھی نہ کر بنگال میں جا کے، تو اب وہ کیا کرے، کیا کہے کہ میں نے دنیا کو کہا تھا کہ میرا مقابلہ پاکستان نہیں کر سکتا کنونشنل وارفیئر میں، تو میری پدی لگ گئی؟ یا کیا کہے کہ میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ کہ جہاز گرے ہیں، وقت سے رافیل نہیں لے سکے، رافیل لے لیتے تو پاکستان کو ایسی تیسی ویسی کر دیتے، کیا کیا؟ جہاز گروائے، خفت اٹھائی۔ یا یہ کہے کہ میں نے بلینز آف ڈالرز لگا دیے S-400 پہ اور کہا لوگوں کو کہ یہاں سے پتھر یا پرندہ بھی نہیں آ سکتا، مگر وہی اچھا یہ ملک صاحب، میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، جو بھی آپ نے بات کی ہے نا کہ آپ کے حکومت نے یہ کہا کہ آؤ جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں پہلگام کی، جی، ششی تھرور صاحب جو کہ اس وقت فورن وزٹ پہ ہیں اور انڈیا کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہے جی، اور سوری ٹو یوز دا ورڈ، بہت بے شرمی سے جھوٹ بولا ہے۔ ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے، دنیا کو کیا کہہ رہے ہیں جی وہ۔ We have had enough. We will not take any more. We wanted you to understand that we have been patient. We have tried every other means. We have offered cooperation with investigations. We've even invited the Pakistanis to come and cooperate. We've given the world lots of proof of things like the Mumbai attack. Now the time has come that we must act ourselves because nothing else has worked. Nothing else has stopped these people.
There's been no prosecution, no conviction of any of these terrorists. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے بہت کوشش کی، پاکستان کو آفر کی کہ ہم آپ سے انویسٹیگیشن میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان نے ہماری نہیں سنی. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کو پوری دنیا جو ہے وہ ان کا مذاق اڑائے گی اس پہ، کیونکہ ان کے جو فورن سیکرٹری ہیں وکرم مصری صاحب، انہوں نے اس بارے میں کیا کہا تھا تھوڑے دن پہلے، ذرا وہ بھی سن لیں. پاکستان کا جو ایک دعویٰ ہے کہ ایک انٹرنیشنل امپارشل انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، ایک جوائنٹ انویسٹیگیٹو کمیٹی ہونی چاہیے دس heinous and barbaric attack in Pahalgam. I think the experience has not been positive, and it certainly doesn't give us the confidence now to take at face value Pakistani assertions of wishing to participate in a joint investigation. These are just delaying tactics. تو وکرم مصری نے کہا کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹک ہے، ہم پاکستان کی آفر قبول نہیں کرتے. ششی تھرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو اپنی کوآپریشن آفر کی انویسٹیگیشن کے لیے، لیکن پاکستان نے نہیں مانی. تو ملک صاحب آپ کا تو کیس مزید آسان نہیں ہو گیا؟ دیکھیں ششی تھرور صاحب انگریزی تو اچھی بولی ہے انہوں نے، مجھے اچھی لگی، بڑی ہے جو بھلی اچھی زبردست انگریزی بولتے ہیں. مگر کہا کیا انہوں نے یہ کہ یہ جو نئی ڈاکٹرن ہے، حالانکہ دیکھنے پڑھنے میں تو پڑھے لکھے آدمی لگتے ہیں اور سننے میں آیا ہیں بھی، لیکن یہ کہنا کہ ہم کوئی ثبوت نہیں فراہم کریں گے، اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ہمیں شک بھی پڑ جائے تو ہم حملہ کر دیں گے، یہ تو وہی بات ہے جو اسرائیل نے کی. یہی کام کیا اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ، یہی کام کیا اسرائیل نے سیریا کے ساتھ، یہی کام کیا اسرائیل نے اس کے لبنان کے ساتھ. تو آپ کا خیال تھا کہ آپ وہی کام ہمارے ساتھ کر دیں گے. اور آج بھی اگر آپ انگریزی میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم شک پڑے گا تو حملہ کر دیں گے، تو سوچئے اگر ہمیں شک پڑا تو ہم کیا کریں گے. اچھا یہ مناسب نہیں ہے. میں ایک منٹ ٹھہر جائیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم چلیں ہماری بات تو چھوڑیں. ابھی بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ پتہ نہیں 140 کروڑ لوگ، ارے بھائی 140 کروڑ میں سے 50 کروڑ لوگ ہیں جو لکھ پڑھ نہیں سکتے، فنکشنلی الٹریٹ ہیں، 70 کروڑ لوگ ہیں جو غریب ہیں. تو آپ ان کے متعلق سوچئے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھوسا ہے، کوئی کھانا ہے کہ یہاں سے میزائل جائے گا اور 150 لوگ جو ہیں وہ اڑ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کے بھی تو غریب ہیں، آپ کو بھی تو اپنی غربت کے متعلق سوچنا چاہیے تھا. ہم تو سوچ ہی رہے، ہم نے تو آپ کو کہا، ہاتھ بڑھایا کہ یار تمہیں شک ہے تو آ جاؤ، ہم سے نہیں بات کرنا چاہتے، کسی اور سے کر لو. لیکن آپ سوچیں کہ یہ جو گیدڑ بھپکیاں دے رہے ہیں، جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ناؤ از دا ٹائم، مائی فرینڈ ناؤ از دا ٹائم. واٹ ایف وی ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے دا سیم. جو وہ یہ جو وائلڈ ویسٹ کی دنیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، کہ جس میں دا ڈاگ ایٹس ڈاگ اینڈ دا فاسٹسٹ گن ونز. تو بھائی وی ور اے فاسٹر گن، یہ یاد رکھنا. 2 راؤنڈ کیے تم نے، وی ور اے فاسٹر گن. ہم تم سے اعتماد جیتنے کے بعد اعتماد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا فائدہ نہیں، دونوں طرف غریب لوگ ہیں، بیٹھ کر بات کرو، بات کو سلجھاؤ، کوئی طریقہ کار طے کرو کہ اگر کسی کو کسی پہ شک پڑے تو وہ ثبوت فراہم کرے کسی نیوٹرل فورم پہ، پھر اس کے بعد بات ہوگی. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یو آر اے فاسٹ گن، تو مائی فرینڈ برنگ اٹ آن. 2 مرتبہ تو مار پڑ چکی ہے.